یزید کے اقتدار کے 3-4 سال امت مسلمہ پر بہت بھاری ثابت ہوئے۔ شخصی و خاندانی حکومتوں کا پہلا بادشاہ یزید تھا۔ یزید کا انجام: جب بھی ہمارے ذہن میں کسی بادشاہ کا تصور ابھرتا ہے تو وہ عموماً کسی عمر رسیدہ فرد ہی کا ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہیرے جواہرات سے مزین تخت پر نرم و ملائم تکیے لگائے بیٹھا ہے، سامنے درباری مخصوص لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، گردن جھکائے کھڑے ہیں، چاروں اطراف ریشمی پردے لہرا رہے ہیں۔ بہت سے بادشاہوں نے لمبی عمریں پائی اور کئی ایک تو اس وقت تک تخت پر بیٹھے رہے جب وہ بڑھاپے کے سبب اپنی مرضی سے ہلنے جلنے تک کی سکت نہ رکھتے تھے۔ مگر تاریخ ایسے بادشاہوں کے ذکر سے بھی بھری پڑی ہے جو چھوٹی عمر میں تخت پر بیٹھے، اچھے برے کام سر انجام دیے اور جوانی میں ہی رابع عدم ہوئے۔ اگر ہم مسلم حکمرانوں کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کی صورت میں جو نظام وجود میں آیا وہ اپنی روح میں ایک جمہوری طرز کا نظام تھا، جس میں اس دور کے رواج کے مطابق اہل رائے مشاورت سے نئے حکمران کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہوئی۔ آیا یہ حکومت خلافت راشدہ ہی کا تسلسل تھی یا اسے کوئی اور نام دیا جائے؟ اس زمن میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے، یہاں تک کہ یہ موضوع آج بھی علمی مباحث اور مسلکی مناظروں کا محور ہے۔ البتہ اس نقطے پر مسلمانوں کے تمام مسالک متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بنو امیہ کی حکومت کی شکل میں شخصی و خاندانی حکومتوں کا آغاز ہوا اور اس طرز حکومت کا پہلا بادشاہ یزید تھا۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس وقت وہ 34 سال کا تھا۔ اس کی حکومت کے پہلے ہی سال کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت شہادت پائی۔ یزید کے لیے یہ ایک ایسی کالک ہے جس سے اسے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس کی حکومت نے دوسرے سال مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تاکہ وہاں کے باسیوں سے یزید کی بیعت لی جا سکے۔ اس دوران بلد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی، عوام کا قتل عام کیا گیا اور شامی فوجیوں نے اہل مدینہ کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی۔ اس کے بعد یزیدی فوج مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئی، جنہوں نے یزید کے مقابلے میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ یزید کے ساتھیوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور روایات کے مطابق ان کی جانب سے کی گئی سنگ باری سے بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچا۔ یزید اپنے انجام کو پہنچا، وہ تقریباً 38 سال کا تھا۔ اس کے اقتدار کی یہ 3-4 سال امت مسلمہ پر بہت بھاری ثابت ہوئے کہ ان کے اثرات آج بھی مسلم معاشرت، تاریخی مباحث اور مسلکی رجحان و تفریح کی صورت دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔